الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں نے آپ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، فطانت اور اپنے ہم عصروں سے ممتاز فقاہت کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ہم زمانہ جو بزرگ تھے اور بہت بڑے بڑے فقیہ تھے، ان کی رسائی جہاں تک نہیں ہوتی تھی، ان کے دماغ کی رسائی وہاں تک ہو جاتی تھی۔ اگرچہ عالمانہ چشمک بھی ہوتی تھی، کیونکہ ہر عالم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر کچھ تشکر کا اظہار رکھتا ہے دل میں اور کوشش کرتا ہے کہ میری رائے فائق ہو، لیکن یہ لوگ روادار تھے، بامروت تھے۔ اگر دیکھتے کہ کوئی دوسرا ان سے فائق ہے تو اس کی عظمت کو مان لیتے تھے۔ آپ سن چکے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان سے گفتگو ہوتی تھی تو بعض اوقات ان کی گفتگو سے کچھ چشمک کو جانتے ہو، تم جانتے نہیں ہو گے، چشمک چھیڑ چھاڑ سی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ فائق ہیں تو فوراً اس کو تسلیم کرتے تھے۔ تو باتیں میں پھر جلدی میں جس رخ میں بیان کر جاتا ہوں، جب وہ مصر بن قدام نے وہ دو عورتوں کے نکاح والے میں کہا تھا نا کہ آپ کی رائے کیا ہے، اور انہیں بتائی رائے، اور وہ سفیان ثوری کی رائے سے زیادہ معتبر اور محتاط تھی اور فائدہ مند تھی، تو مصر بن قدام نے اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی تھی۔ اس طرح سفیان ثوری فوراً کوئی نہ کچھ جملہ ایسا بولتے تھے جو ان کی عظمت پر دلالت کرتا تھا۔ اس طرح وہ قاضی ابو لیلہ کی جب آپ نے اصلاح کی باتیں کی تھیں تو وہ جو 6 آپ نے وہ غلطیاں نکالی تھی، ایک میں بھول گیا، ایک اس میں اور غلطی بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک غلطی قاضی ابو لیلہ نے یہ بھی کی ہے کہ ایک حد لگانے کے بعد جب تک وہ مریض تندرست نہ ہو جائے، پہلی حد کے نشانات اور درد اور تکلیف ختم ہو جائے تو دوسری حد لگائی جاتی ہے۔ اس نے پے در پہ لگاتار دونوں حدیں لگا دی ایک ہی وقت میں، یہ غلطی بھی کی تھی۔ تو دیکھو کتنی اس میں باریکیاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک حد لگی، 80 کوڑا لگا، تو اس کے بعد ظاہر اس کی کمر پر، پشت پر تکلیف دہ نشانات ابھرے ہوں گے، تو پھر اس کے اوپر پھر فوراً اور لگا دینا۔ تو شریعت ظالمانہ قانون نہیں رکھتی، یعنی پھر اس کے اثرات ختم ہو جائیں، وہ زخم مندمل ہو جائے تو پھر دوسری حد نافذ کی جاتی۔ تو یہ بھی آپ نے اس میں سے نکالی تھی۔ اسی طرح میں نے آپ کو حضرت کے وہ ایک مسجد کے نقش و نگار کے لیے چندہ مانگنے کی بات سنائی تھی، تو آپ اس سے ہچکچا رہے تھے، آخر ان کے بہت مجبور کرنے پر جی برکت کے لیے برکت، آپ نے ایک درم دیا جس پر لوگ تھوڑے سے چیں بجمیں بھی ہوئے کہ بڑے کھلے دل والے ہیں مسجد میں، اور شاید آپ کو بھی عجیب سی بات لگی ہو، کیونکہ ہم تو نہ جگہ خرچ کرنے والی تو وہاں بھی ضائع کرتے ہیں پیسے۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حلال مال جو ہے نا وہ فضول خرچ نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کیا سبق سیکھے؟ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کا مال ناجائز خرچ ہو رہا ہے تو یہ غور کیا کرو، کہیں آپ کے مال میں غلط چیزیں تو شامل نہیں ہوگی۔ تو ہمارے مال کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ مال حلال ہو۔ حلال مال تو الحمدللہ تعالی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ مشہور ہے کہ مال حرام بود بجائے حرام رفت، کہ حرام کا مال ہی حرام جگہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، تو فضول خرچی بھی حرام جگہ ہے۔
تو اس سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ پھر وہ اگرچہ وہ ایک دن واپس آ گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں چاندی کے سکے تھے نا، بعض اوقات ان میں کوئی کھوٹ بھی، تو آپ کو بچپن میں یاد ہوگا درمیان میں کچھ کھوٹ بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا جناب کس میں تو کچھ کھوٹ ہے، تو واپس دے گئے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ واپس آ گیا، یعنی آرام کا نہیں تھا جس بہانے سے بھی واپس آ گیا۔ لیکن اس سے اب آپ کو یہ شبہ بھی شاید ہو سکتا ہو کہ آپ واقعی بڑے کفایت شعار، بخیل تو آپ نہیں کہیں گے ادب کی وجہ سے، کنجوس نہیں کہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ بڑے کفایت شعار تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، راہ خدا میں بھرپور خرچ کرتے تھے۔ جس طرح مجھے دیکھ کر بھی کئی بندے سمجھے کہ حافظ صاحب زمین پر گرا ہوا چنا وہ اٹھا کر ڈھونڈ کر کھا رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ دی ہوئی لاچیاں میرے منہ میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس وقت بھی ہے، تو کئی مرتبہ اس کا ایک دانہ گر جائے، تو ایسا ان بچیوں میں بھی ہوا، بات کر رہا تھا نا تو منہ میں دانہ تھا، 2 4 5 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دانہ گر گیا، تو میں نے کہا بیٹا یہاں ایک دیکھو دانہ سا گرا ہے، اس سے آسا، تو خیر الحمدللہ نظر میری ان کو تصور نہیں تھا کیسا دانہ، وہ میں نے دیکھ لیا یہ پڑا ہے، میں نے کہا یہ دے دو، میں نے اس کو اس طرح صاف کر کے نا، پکی جگہ تھی تو پھر میں نے منہ میں ڈال لیا۔ تو سمجھتے ہوں گے شاید کہ حافظ صاحب بھی بڑے عجیب آدمی ہیں، وہ اٹھائے اس لیے کہ پاک چیز، پاک مال شبودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دانہ بھی کیوں نہ ہو وہ پاؤں میں ملا جائے، ضائع ہو جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا۔ یا بعض اوقات میں دوستوں کو، مہمانوں کہتا ہوں یار یہ 2 ٹکڑے مٹھائی کے 2 نے چھوڑ دیے، یہ بوتل میں تھوڑے سی، بعض اوقات اچھے بھلے معزز مہمان کو میں کہتا ہوں پلیز یہ بوتل اٹھائیں اور یہ ایک گھونٹا آپ نے چھوڑا ہے اس کو پی لیں، نہیں تو میں پھر پیتا ہوں، کہ شیطان ہمیں خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ تعالیٰ میں کوشش یہی کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا میں سب سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن کوشش یہی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ ہو۔ تو اسی طرح یہ بزرگوں کے حالات پڑھ کے یہ چیزیں آتی ہیں اور سن کر یہ چیزیں آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدا نہ خواستہ کفایت شعار یا کنجوسی کرنے والے نہیں تھے، آپ کی سخاوت کا تو یہ حال تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے شاگرد تھے، جتنے سال وہ آپ کے پاس رہے، پڑھتے رہے، ان کا سارا خرچہ، حالانکہ وہ شادی شدہ تھے، ان کا سارا خرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھاتے رہے، اور امام محمد جو ان کے دوسرے مایہ ناز شاگرد ہیں وہ بھی یتیم تھے، ان کے باپ فوت ہو چکے تھے، اور ان کی ماں لائی تھی ان کو کہ ان کو پڑھائیں اس بچے کو، اور اس وقت وہ چھوٹا تھا، ابھی اس کی داڑھی کے بال نہیں اترے تھے، تھا بہت خوبصورت۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو ہم داخل کرتے ہیں، اپنے پاس پڑھاتے ہیں، لیکن بیٹا تو ہمیشہ میری پشت کے پیچھے آ کر بیٹھا کر، تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے ریش خوبصورت بچہ جو ہوتا ہے وہ عورت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور بے ریش خوبصورت بچے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، ایک روایت میں یوں آیا۔ اب 18 کا آپ ضرور تو جانتے ہیں نا، ورنہ 18 کا عدد کیوں فرمایا؟ یا تو کثرت کے لحاظ سے فرمایا یا واقعتاً ہی 18 ہوتے ہیں جو اس کو آراستہ کر کے دکھاتے رہتے ہیں، اور اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ اس گناہ میں ملوث ہو، اور وہ گناہ وہ دوسرے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو لڑکے کے ساتھ گناہ کیا جائے وہ اس گناہ سے بھی خطرناک ہے جو عورت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عورت کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور ہے وہ کنوارا
تو 100 کوڑے سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر لڑکے کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے تو پتہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یا تو اونچے مکان سے گرا دو، گویا موت ہی ہے، یا اور کوئی ایسی تکلیف اذیت دو جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو جائے۔ وہ قاضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جیسے ہی موقع دیکھے اس کے مطابق اس سخت ترین سزا دے۔ قرآن کریم میں واللذان یاتیانھا منکم واللذان یاتیانھا منکم الفحش فآذوہما، تو ان کو ایذا دو۔ یہ آذوہما کا لفظ جو ہے سخت ایذا دو، سخت سزا دو۔ بہرحال تو حضرت نے حکم دیا کہ امام ابو حنیفہ کو نے کہ امام محمد کو کہ تم میرے قبر کے پیچھے بیٹھ کر پڑھا کرو، روز آ کر نہ پیچھے بیٹھ جایا کرو اور احادیث سنتے رہا کرو، علم کی باتیں سنتے رہا کرو۔ سال 2 سال گزر گئے، سال گزر گیا ہوگا تو اس کی داڑھی آ گئی، سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں داڑھی آ جاتی ہے اکثر جب بچہ مراہق ہوتا ہے نا، قریب البلوغ۔ تو ایک دن وہ سامنے سے آ رہا تھا تو پوچھا کہ بچے تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو، کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ کون سا؟ جی محمد ہوں۔ اوہو اچھا ماشاءاللہ تم تو بارش ہو گئے ہو۔ یعنی اتنا اندازہ فرمائیے کہ اتنی عدم توجہ تھی، اتنا تقوی اور طہارت تھی اور پرہیزگاری تھی کہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ آپ کون ہیں، کہ کیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو آپ کی بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ماں نے کوئی بیٹے پیدا کیے ایسے، تو یہ نہیں تھا کہ آپ خرچہ نہیں کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شاگردوں کو ان کا خرچہ بھی اٹھانا اور اپنے پلے سے، یہ اور مزے کی بات ہے۔ نہیں آج کل بھی خرچے تو اٹھائے جاتے ہیں دینی مدارس میں، لیکن وہ لوگوں سے لے کر اس سے خود بھی پلتے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں۔ گناہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ اور اونچا مقام ہے کہ خود کپڑے کی دکان کرنا، کاروبار کرنا اور وہاں سے جو ملے اس کے ذریعے شاگردوں کو پالنا بھی اور پڑھانا بھی۔ تو وہی شاگرد پھر شاگرد ہوتے ہیں اور وہی نام زندہ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کے اگرچہ شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے، لیکن ان میں سے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کا سکہ تمام عالم میں یعنی جما دیا اور بٹھا دیا ہے، اور انہی کے ذریعے حضرت کا مسلک دنیا بھر میں پھیلا۔ پھر ان میں بھی امام ابو یوسف اور امام محمد خاص طور پر یہ صاحبین کہلاتے ہیں، صاحبین فقہ کی اصطلاح میں، عند الصاحبین، عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ عند ابی حنیفہ یہ ہے اور عند الصاحبین یہ ہے۔ مثلا اتحیات میں درود شریف درمیانی اتحیات میں پڑھا جائے تو سجدہ سہو پڑھتا ہے عند ابی حنیفہ، اور عند الصاحبین سجدہ سہو نہیں پڑھتا، مگر الفتویٰ علی قول ابی حنیفہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی صاحبین کے نزدیک درمیانی اتحیات میں اگر درود شریف پڑھا جائے تو سجدہ سہو نہیں پڑھتا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ سہو پڑھتا ہے، مگر فتویٰ علی قول ابی حنیفہ۔ لیکن اس مسلک میں ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ، صاحبین کے قول پر فتویٰ نہیں، یعنی سجدہ سہو پڑھے گا حنفی مسلک میں۔ صاحبین کیوں نہیں سجدہ صاحب ڈالتے؟ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف ہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کون سی بھول ہے؟
یہ تو بھول ہے بھی تو بڑی اچھی بھول ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر قول پر فتویٰ دیا اور اس پر عمل شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ کو خواب میں ملے، امام ابو حنیفہ کو، اور فرمایا اے ابو حنیفہ کیا تو ہم پر درود بھیجنے والے کو سجدہ صاحب ڈالتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، کیا تو ہم پر درود بھیجنے والے کو سجدہ صاحب ڈالتا ہے؟ حضرت کیا یا رسول اللہ بھول کر بھیجنے والے کو؟ کیسا جواب ہے؟ یا رسول اللہ بھول کر بھیجنے والے کو، مطلب کیا کہ آپ ایسی ہستی نہیں کہ آپ کو بھول کر درود پڑھا جائے، یا تو جان بوجھ کر پڑھے، اور جان بوجھ کر پڑھ نہیں سکتا وہ آپ نے روک دیا ہے کہ درمیان میں درود شریف نہ پڑھا جائے، اور اب جو پڑھتا ہے تو بھول کر پڑھتا ہے، تو اس بھول کی وجہ سے اس کو میں نے سجدہ صاحب ڈالا ہے کہ آپ ایسے محسن ہو، آپ جیسے محسن کو بندہ بھول کر درود پڑھے، شاید آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ میں اور سمجھا دیتا ہوں، مثلا سید احمد کا گھر ہو کسی اور گلی میں، ارشاد صاحب کا کہیں گھر، اور میں راستہ بھول جاؤں اور راستہ بھول کر ان کی گلی میں کہیں جا نکلوں، آگے سے یہ گھر سے نکل آئے اور میں کہوں السلام علیکم، سنائیں جی کیا حال ہے، میں تو جی مل کر آپ کو باغ ہو گیا، تو کیا یہ جب بات جچتی ہے؟ کیوں جی؟ چاہیے تو تھا کہ میں نیتاً ملنے جاتا، پھر تو کوئی بات تھی، جب بھول کر ملے تو کیا ملے، نہیں جی؟ اس نے ہمیں بھلا دیا، حافظ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھول جاتا ہے انسان کبھی کبھی، تو اس نے بھول کر ہمیں بھلا دیا، جان بوجھ کر نہیں بھلا۔ تو جان بوجھ کر کام کیا جائے تو اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، بھول کر کرنے کی کیا ویلیو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مطلب خوبصورت جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کہ بڑا تیز ہے ہمارا امتی، بڑے حاضر جوابی سے بات سے بات پر، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات دی تھی کہ وہ فوراً دیکھو نا وہ دھیریہ کو انہوں نے اسی بات میں پکڑ لیا تھا جی، اور اس طرح وہ یعنی اور بھی جہاں کوئی بات ہوتی ہے نا وہ فوراً اس سے ہی اخذ کر لیتے ہیں۔ اس لیے امام مالک کہتے تھے کہ ابو حنیفہ میں قوت استدلال اتنی ہے کہ چاہیں تو اس پلر کو سونے کا ثابت کر دیں، مطلب قوت استدلال اتنی ہے۔ وہ بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام مالک سے جب پہلی بار ملاقات ہوئی نا مدینے میں، شاید یاد آ جائے، پہلی ملاقات امام مالک سے ان کی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، ویسے نام تو سنا ہوا ہوگا کیونکہ آپ کوفہ کے تھے، تو وہاں حاضر ہوئے، امام مالک درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور سننے لگے مؤدب ہو کر۔ وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے وعلیکم السلام، من این انت، کہاں سے ہو؟ پوچھا کہاں سے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا من ارض العراق، عراق کی سرزمین سے ہوں، من ارض العراق، عراق کی زمین سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ اس سے 15 20 30 سال پہلے حضرت امام حسین کا واقعہ 40 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، تو چونکہ اور انہوں نے غداری کی تھی عراق والوں نے، کوفہ عراق میں ہی ہے نا، تو انہوں نے کہا من ارض العراق، آپ نے امام مالک نے فرمایا من ارض النفاق والشقاق، فصاحت و بلاغت دیکھیے، من ارض النفاق والشقاق، کہ اس نفاق اور اناد والی سرزمین سے ہو جہاں اہل بیت کے ساتھ منافقت کی گئی اور ضد اور اناد پالا گیا۔ اب اس میں ہٹ اہل کوفہ پر ہوتی تھی، مگر آپ تو ان میں شامل نہیں تھے، آپ تو بعد اس وقت تھے ہی، پتہ نہیں بچے تھے کہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو فوراً آپ نے جواب دیا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ،
یعنی قرآن سے جواب دیا کہ آپ، اور وزن بھی وہی، لفظ وزن بھی وہی لائے ان کا، من اینا انتا من اہل العراق من ارض النفاق والشقاق ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. کہتی ہیں عجیب یعنی نکتہ رسی ہے، آپ نے فوراً کہا کہ مدینہ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والوں میں سے کچھ لوگ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی ارض العراق کے بارے میں تو قرآن نے پھر بھی نہیں کہا ہے، تو انہوں نے بھی نفاق کیا اور شقاق کیا، لیکن قرآن نے تو ان کے بارے میں نہیں کہا. مدینے والوں کے بارے میں تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ مدینے والوں میں کچھ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سمجھ لیں کہ سارے مدینے والے منافق نہیں ہیں، کچھ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. اس طرح کوفہ والوں میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے شقاق اور نفاق سے کام لیا. بحمد اللہ تعالی ہم ان میں سے نہیں ہیں. تو اس طرح کی بڑی ہی عجیب و غریب باتیں، اور آپ بڑے ہی یعنی پرہیزگار اور متقی اور سخی بھی انتہا کے تھے. اس سے اندازہ کر لیں ان کی سخاوت کا. ایک دن جا رہے تھے تو سامنے سے ایک شخص جس نے ان کا 10,000 درہم قرض دینا تھا وہ کہیں آ رہا تھا. تو ان کو دیکھ کر وہ جلدی سے کسی کھوکھے میں دکان میں ادھر ادھر چھپ گیا. آپ کو نظر تو آ گیا تھا، جب ادھر ادھر چھائیں مائیں ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر ادھر دیکھا کہ وہ ایک دوست آ رہا تھا. تو خیریت ہے، وہ پتہ نہیں کیوں چھپ گیا، کدھر چلا گیا. وہ ہوتا ہے نا بندہ کو دوست پرانا آ رہا ہے، دوستوں کو ہی قرض بھی دیا جاتا ہے نا، تو سلام دعا ہوتی تو اچھی بات تھی. آپ نے ادھر کھڑے ہو کر دیکھا دھوکا تو وہ نظر آ گیا تو اس کو بلایا، فرمایا کیا یار تم کدھر چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی سچی بات کہتا ہوں، وہ آپ کا 10,000 درہم دینا تھا نا. تو شرم کے مارے چھپ گیا کہ اب آپ سامنے سے آ رہے ہیں تو آپ مطالبہ کریں گے. اور فرمایا ہو 10,000 درہم بھی ایسی بات ہے جس کے لیے ایک مومن بھائی سے چھپتا پھرے. کیا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے فیس بلا معاف کر دی. 10,000 رقم اتنی نہیں ہے کہ اس کی خاطر ایک مسلمان بھائی منہ چھپاتا پھرے اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے. دیکھو کتنی عظمت ہے، کتنی رواداری، کتنی فراخ دلی ہے. اس طرح ایک تقوی کی بات یاد آئی. ایک دن جا رہے تھے تو اس زمانے میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے درویش لوگ، لکڑی کی کھڑاؤں دکھی ہو گئی آپ نے. تو وہ چلتے ہوئے اگر کیچڑ وغیرہ ہو نا تو پیچھے سے ذرا وہ اچھلتی ہے. تو اس سے تھوڑا سا کیچڑ اڑا اور ایک کچے مکان کی دیوار پر جا پڑا. اب آپ وہ کھڑے ہو کر اس کو سوچنے لگے کہ یہ تو کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی دیوار جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو اس کو اتارنا چاہیے. اب اتارنے کا ارادہ کرتے تو سوچتے کہ اس کو کس کی چیز کے ساتھ کھرچوں. اب کھرچوں تو سوچتے کہ اس کے ساتھ سے کچھ مٹی نیچے اترے گی، اور کسی کی دیوار کو کی مٹی کھرچنا، اسے نیچے اتارنا، اس کے دیوار کو نقصان تھوڑا سا ہلکا سا پہنچتا ہے. تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے اتارا جائے کہ دیوار کا کچھ حصہ کوئی مٹی ساتھ نہ آئے دیوار کی اور کیچڑ بھی اتر جائے. مگر صورت ممکن سمجھ نہیں آ رہی ابھی. یہاں کیچڑ نہیں اترتا تو دیوار خراب ہے اس کی، وہ زیادتی کی کسی کے حق پر، اور اگر کھرچتے ہیں تو اس مٹی ساتھ آتی ہے. اتنے میں وہ اتفاق سے باہر نکلا ہے مالک مکان. وہ یہودی تھا اور آپ کا چونکہ کاروبار تھا، آپ کاروباریوں کا قرض کئی طرف ہوتا ہے، اس نے بھی کچھ قرض دینا تھا، اس کے ذمہ قرض تھا. کپڑا شپڑا لایا ہوگا تو وہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ بس نکل خود ہی آیا ہوں، بیل مجھے مار. اور یہ تو کھڑے ہیں
گرائی کے لیے. تو وہ معذرت کرنے لگا کہ وہ جی ابھی تک مجھ سے ہو نہیں سکے, میں بہت جلد. آپ نے, میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ جو آپ جی میں نے قرض دینا تھا نا, وہ پیسے دینے تھے, اور میں قرض کو یار چھوڑو, میں تو یہ غلطی کر بیٹھا ہوں, یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. یہ کیچڑ تیری دیوار پر آ گیا, اب کھرچنے کی تاب نہیں, اور نہیں کھرچتا تو خراب ہوتا ہے, دیوار خراب کی ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کس طرح یہ حق ادا کروں تیرا. وہ جتنا متاثر ہوا یہودی کہنے لگا کہ حضور پہلے میرے دل کو صاف کریں, کلمہ پڑھائیں مجھ کو, کیا کردار ہے آپ کا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو میرے بھائیو, مسلمان کا کردار اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب کردار بنا دے تو چلتے پھرتے لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. لیکن افسوس کہ ہم لوگوں میں تو وہ بات نہیں رہی. اب یہ جو انگریز وغیرہ مسلمان ہو رہے ہیں نا, سچ پوچھو تو بہت کم ہمارے کردار سے متاثر ہو کر نہیں ہو رہے, بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات کو جب وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو اس سے کچھ متاثر ہوتے ہیں. یا ہو سکتا ہے یہ تھوڑے بہت کوئی تبلیغی جماعت والے یا دعوت اسلامی والے, کیونکہ ان میں کچھ تھوڑی سی صفتیں, کوئی 1-2-4 صفتیں رسول اللہ والی نظر آتی ہیں. وہی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی زیادتی بھی کرے تو دارگزر کرنا, یہ ایک اچھی صفت ہے, اس سے بندہ متاثر کر لیتا ہے دوسروں. اور وہ بھی ایک حد تک ہے, جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے ویسے ہوتے ہیں, وہاں ورنہ جہاں ان کا اپنا مرکز ہو نا, جہاں ان کی راجدھانی ہو, تو وہاں تو یہ بچھو کی طرح ان کے ڈانگ ہوتے ہیں. میں نے خود ذاتی طور پر آزمائے, جہاں جائیں نا بندہ لینے تو وہاں ایسے نرم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ دعوت اسلامی والے بھی جب جائیں مسجدوں میں بندوں کو پگڑی ہری بندھوانے تو ہو سکتا ہے وہاں نرم ہوتے ہوں, لیکن جب کھال چھیننی ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے یہ بڑے تیز ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو صحیح ہے نا نرم, وہ ہر جگہ ہی نرم اس کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مفاد کا مسئلہ ہے تو اپنے محسنوں کو, اپنے استادوں کی بھی حصے کی کھالیں اڑا لے جائے. تو میرا مطلب ہے کہ بڑی متوازن انداز میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کامل مسلمان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری زندگی پر حاوی ہونی چاہیے. کافی باتیں ہوں گی, میرا خیال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی سناؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.